تاریخ عالم اور تاریخ مذہب کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ انسانی تاریخ جتنی قدیم ہے، قربانی کی تاریخ بھی تقریباً اتنی ہی قدیم ہے۔ انسانی تاریخ میں سب سے پہلی قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کی قربانی ہے۔ قرآن کریم نے اس قربانی کو اس طرح ذکر کیا ہے، اور انہیں آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا بھی ٹھیک ٹھاک قصہ سنا دیجئے کہ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی نہیں ہوئی۔ ناظرین، دراصل ایک نے، جس کا نام حابیل تھا، دل کی آمادگی سے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر بہترین دمبے کی قربانی پیش کی، اور دوسرے نے، جس کا نام قابیل تھا، بے دلی سے ناکارہ غلے کا ایک ڈھیر پیش کر دیا۔ حابیل کی قربانی کو آسمانی آگ نے جلا ڈالا اور یہ قبولیت کی علامت تھی۔ یہ تو انسان کی پہلی قربانی تھی، لیکن ہم جو ہر عید قربان پر جانور کی قربانی کرتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے، جس کی تفصیل یہ ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جلیل القدر نبی اور پیغمبر ہیں۔ اولاد آدم کی سب سے عظیم قربانی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہا ہوں۔ نبیوں کا خواب سچا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ چنانچہ صبح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، بیٹے، میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں میں اپنے ہاتھ سے تجھے بحکم الہی ذبح کر رہا ہوں۔ ناظرین، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کا ان الفاظ میں ذکر فرمایا ہے۔ سورہ الصفات: اے میرے بیٹے، میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں آپ کو ذبح کرتا ہوں، بس بیٹا آپ کی کیا رائے ہے؟ بیٹے نے بھی کیا خوب جواب دیا کہ ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے اس پر عمل کر گزریے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ سے لے کر چلے اور مینا میں ذبح کرنے کی نیت سے ایک چھری ساتھ لی۔ جب مینا میں داخل ہونے لگے تو آپ کے بیٹے کو شیطان بہکانے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا تو شیطان کو اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں ماریں، جس کی وجہ سے وہ زمین میں دھنس گیا۔ دونوں باپ بیٹا آگے بڑھے تو پھر زمین نے اسے چھوڑ دیا۔ کچھ دور جا کر شیطان پھر بہکانے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں ماریں، وہ پھر زمین میں دھنس گیا۔ یہ دونوں آگے بڑھے، زمین نے اسے پھر چھوڑ دیا تو یہ شیطان پھر سے ورغلانے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اسے اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں ماریں، پھر وہ زمین میں دھنس گیا۔ اس کے بعد آگے بڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ ناظرین، ایک بزرگ نے فرمایا کہ تیسری دفعہ شیطان عورت کی شکل میں حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ تو حضرت حاجرہ نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دوست سے ملنے کے لیے لے کر گئے ہیں۔ تو شیطان نے کہا کہ وہ تو اسے ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ نے فرمایا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو شیطان خبیث کے منہ سے نکل گیا کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت حاجرہ کا جواب یہ تھا، اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو 1 اسماعیل کیا، 100 اسماعیل بھی قربان ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ ابھی ذبح کرنے نہ پائے تھے کہ آسمان سے ندا آئی کہ یا ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ پھر اللہ نے ایک مینڈا بھیجا جسے اپنے بیٹے کی جانب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر دیا۔
ذبح تو کیا مینڈا اور ثواب مل گیا بیٹے کی قربانی کا۔ اسی قربانی کی یادگار میں اہل ایمان ہر سال جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ حج کے موقع پر جو کنکریاں ماری جاتی ہیں اس کی ابتدا بھی اسی واقعے سے ہوتی ہے۔ حجاج بھی انہی 3 جگہوں پر کنکریاں مارتے ہیں جہاں شیطان زمین میں دھنس گیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جانوروں کی قربانی کرنا عبادت میں شمار ہو گیا۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی قربانی مشروع کی گئی۔ ہر صاحب حیثیت پر قربانی واجب ہے، اور اگر کسی کی اتنی حیثیت نہ ہو اور وہ قربانی کر دے تب بھی عظیم ثواب کا مستحق ہوگا۔ قربانی کی فضیلت اور اہمیت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال قیام فرمایا اور ہر سال پابندی سے قربانی فرماتے رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بقر عید کے دن قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ کے نزدیک محبوب نہیں ہے، اور بلا شبہ قربانی کرنے والا قیامت کے دن اپنی قربانی کے سینگوں، بالوں اور کھروں کو لے کر آئے گا، یعنی یہ حقیر اشیاء بھی اپنے وزن اور تعداد کے اعتبار سے اضافہ در اضافہ کا سبب بنیں گی۔ اور یہ بھی فرمایا کہ بلا شبہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبولیت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، لہٰذا خوب خوش دلی سے قربانی کرو۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہمارے لیے اس میں کیا ثواب اور اجر ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر بال کے بدلے 1 نیکی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اگر اون والا جانور ہو یعنی دمبا ہو جس کے بال بہت ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو فرمایا اس کے بھی ہر بال کے بدلے 1 نیکی ہے۔ مذکورہ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرنا اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے۔ پس جو عمل محبوب حقیقی کو محبوب ہو اس سے کس قدر محبت اور اہتمام سے کرنا چاہیے، اس دن قربانی کرنا ہمیں اللہ سے کتنا قریب لے جائے گا اور ہم پر سے کتنی مصیبتیں ٹل جائیں گی، اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ اگر ان 3 دنوں میں کوئی شخص واجب قربانی نہ کرے اور اس کے بجائے سونا چاندی خرچ کرے اللہ کے راستے میں، یا درہم و دینار خرچ کرے، یا اور خیرات کے کام کرے، رفاہی اداروں میں رقم دے، یہ اللہ کو پسند نہیں سوائے اس کے کہ قربانی کے جانور کے گلے پر چھری پھیرے۔ قربانی کے دنوں میں اللہ کو اولاد آدم کا یہ عمل بے حد محبوب ہے۔ ناظرین، جس مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی واجب فرمائی تھی، آج اس کے بالکل برخلاف کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ قربانی کیا ہے؟ یہ قربانی معاذ اللہ خام خواہ رکھ دی گئی ہے۔ لاکھوں روپے خون کی شکل میں نالیوں میں بہا دیا جاتا ہے، اور یہ عمل معاشی اعتبار سے بھی نقصان دہ ہے۔ جانور کم ہو جاتے ہیں، لہٰذا قربانی کرنے کی بجائے یہ کرنا چاہیے کہ جو لوگ غریب ہیں، بھوک سے بلبلا رہے ہیں، تو قربانی کا گوشت تقسیم کرنے کے بجائے وہ روپیہ پیسہ غریبوں کو دیا جائے تاکہ ان کی ضروریات پوری ہو جائیں۔ یہ پروپیگنڈا اتنی کثرت سے کیا جا رہا ہے کہ پہلے زمانے میں تو صرف ایک مخصوص حلقہ تھا جو یہ باتیں کرتا تھا، لیکن اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ شاید ہی کوئی دن خالی جاتا ہو جس میں کم از کم 2-4 افراد یہ بات نہ پوچھ لیتے ہوں کہ اگر ہم قربانی نہ کریں اور وہ رقم غریبوں میں تقسیم کر دیں تو اس میں کیا حرج ہے۔ ناظرین، یہ خود ساختہ فلسفہ قرآن و سنت اور اسلامی تعلیمات کے صریح خلاف ہے۔ اسلامی شریعت کے مطابق قربانی کے دنوں میں قربانی سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی عمل محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔